بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیسے کی اور کس مقصد کے لیے کی؟ ابلیس نے سجدہ سے کیوں انکار کیا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیوں قتل کیا؟ یہی ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو خصوصاً اسلامی معلومات اور عموماً دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے یوں کی کہ آسمانی دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظر بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم قضا میں بلند ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی عرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئی زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ نے برحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کی سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما دیجئے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری بات مانیں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے 2 ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں سے ایک ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمان میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کی جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائش نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصہ میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصہ میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایک پل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کی مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سحرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورالانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔
حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور ایک خوشبودار درخت ان پتوں کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ بابا آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسرے مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی، چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کو اس صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہ پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی، اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن بن گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک میں ہے پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کیسی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے بیٹے کے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس نبی کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو ابھی تک پیدا بھی نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح اسلامی معلومات پر مبنی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔